نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 80 میں قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اسی آیت کریمہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ دین کا کام ہم سب مل کر کر سکیں اور اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ سب تعریفیں اس سمیع و بصیر کو سزاوار ہیں جس نے انسان کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ بعد از موت بھی دنیا کی باتوں کو اسی طرح سنتا ہے جس طرح اپنی دنیاوی زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور لاکھوں درود کروڑوں سلام اس ذات انور پر کہ جو ہمارے مونس و غمخوار اور شافع روز جزا ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے راہ ہدایت والی ایک کتاب بنا کر بھیجا کہ اس سے ہم راہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا، پچھلے وعظ میں عرض میں کر چکا ہوں کہ شہداء، اولیاء، صدیقین کو موت کا ہاتھ فنا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نقل مکانی کر کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور اس دنیا سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ وہ ہمارے کلام و سلام کو سنتے اور جواب دیتے ہیں کہ ہمارے مدد فرماتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اپنے دوستوں کے طفیل ان اولیاء و انبیاء کے پیروکاروں کا بھی انہی کے ساتھ حشر کرے گا، اور یہ اس بات کا بدلہ ہوگا کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے ہوں گے۔ تو پھر دوستان محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرے گا، اسے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، انعام ہوئے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی پیارے ساتھی ہیں، اچھے ساتھی ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، خوبصورت ساتھی ہیں۔
ماشاء اللہ واقعی کتنے اچھے دوست اور رفیق ہوں گے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام میں سے جس کے ساتھ چاہے گا رہے، لیکن یہ نیک لوگ تو صاحب ادراک ہوں گے اور قبور میں بھی پکارنے والے کی آواز سنتے اور اس کی مدد کے لیے پہنچنے والے صاحب عظمت ہوں گے، اور ان کی رفاقت تو صرف ان لوگوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے جو صاحب ادراک ہوں اور سننے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ علاوہ ازیں عالم برزخ کو عالم شہادت سے ایک حد تک لگاؤ رہتا ہے اور عالم شہادت سے اطلاع رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ظاہر کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، پھر اس کی آواز سن کر اس کو پہچانتے ہیں اور ان کے سلام و پیام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مرنے والے کے ادراک و شعور اور سننے اور سمجھنے کے بارے میں کئی ایک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس بات کی بین دلیل ہیں کہ مرنے والا موت کے بعد بھی سنتا اور سمجھتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک کے قبرستان سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبر کے رہنے والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان میں جا کر ان قبر والوں کو سلام ارشاد فرماتے ہیں، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ دوستو ایسے شخص کو پکارا جا سکتا ہے جو سنتا اور جانتا ہو، ورنہ ایسے شخص کے ساتھ کلام کرنے کا کیا مقصد جو نہ سن سکتا ہو نہ سمجھ سکتا ہو۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مردہ لوگ اپنے پاس موجود کی پکار اور کلام سنتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں، یہ ابن قیم لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبور کو پکارنے اور ان سے یوں مخاطب ہونے کی ہدایت فرمائی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح قبر والوں کو پکارا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اس دیار کے مسلمانوں، مومنوں، السلام علیکم، بے شک ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں۔ ابن قیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ جو سن اور سمجھ نہیں سکتا اسے مسلمان کا سلام کرنا عبث ہے، یعنی قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ مشرک کی قبر پر دعا بھی کرنا منع ہے، کافروں کی قبر پر دعا کرنا منع ہے، منافقوں کی قبر پر دعا کرنا منع ہے، یعنی مسلمان صرف اس سے ہی سلام کرتا ہے جو سمجھتا ہے اور سنتا ہے۔ ابن ابی الدنیا اور صابونی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو دنیا میں جانتا تھا اس پر سلام دے تو وہ مردہ اس کو پہچانتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ شرح صدور میں بھی لکھا ہے اور کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو میت اس سے مانوس ہوتا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا ہی پیارا ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جب اپنے مسلمان کی قبر پر جائے، اس کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے، یعنی اس قبر کے پاس بیٹھے، تو میت اس سے مانوس ہوتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ اٹھے، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ مردہ زندہ سے زیادہ سنتا ہے، یعنی جو زندہ ہیں ان سے زیادہ مردے کی سماعت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مردہ سنتے ہیں اور ان سے زیادہ قوت سماعت رکھتے ہیں جو زندہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رؤسائے قریش کی نعشیں کنویں میں ڈلوائیں اور کنویں کے پاس تشریف لا کر ان نعشوں سے یوں خطاب فرمایا، اے فلاں فلاں کے بیٹے، اے فلاں فلاں کے بیٹے، کیا تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ پھر فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا۔ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا؟ میرے آقا ان سے مخاطب ہیں جو جنگ بدر میں جو مقابلے میں آئے تھے اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے، یعنی وہ کفار جو مرے، ان کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اس کنویں میں جب پھینکنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام پکار کر فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ پھر فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا؟ یعنی ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم جو جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے جدھر سے عمر گزرتے ہیں، یہ عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے جسموں کے ساتھ کلام فرماتے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے جو میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی جن کے ساتھ میں کلام کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ سن نہیں سکتے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی جسموں میں روح نہیں جن سے آپ کلام کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم کہ یہ جتنا سنتے ہیں تمہاری سماعت اتنا کام نہیں کرتے۔ دوستان محترم، ابن قیم نے کتاب الروح کے صفحہ نمبر 4 پر اسی حدیث سے دلیل حاصل کرتے ہوئے لکھا ہے، سلف حضرات کا سماع موتا پر اجماع ہے اور آثار تواتر تک پہنچ گئے ہیں کہ میت اپنے زندہ زائر کی زیارت کو جانتا ہے اور اس سے خوشی مناتا ہے۔ میت جب قبر میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد میت ہلکی سے ہلکی آواز سننے کی بھی اہلیت رکھتا ہے۔ قبر کے جانے کے بعد ہلکی سے ہلکی جو آواز ہے اس کو بھی سنتا ہے، اتنی سکت رکھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بمطابق فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے والے کی جوتیوں کی آواز بھی مٹی تلے سن لیتے ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے
کہ دوست اس سے واپس ہو جاتے ہیں تو میت ان کے جوتیوں کی آواز سنتے ہیں، یعنی جب بندے کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور چلتے ہیں واپسی کو جنازہ لے جانے والے، تو پھر وہ میت جو قبر میں اتری ہے، جسے منو مٹی کے تلے دب دیا گیا ہے، جن کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، تو جب یہ واپس چلتے ہیں تو وہ میت ان کی قدموں کی آہٹ کو سماعت کرتے ہیں۔ مردہ سب کی آواز سن سکتا ہے، زندہ اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ مردہ ہر چیز کی آواز بآسانی سن سکتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ مردہ ہر کسی کی آواز بآسانی سن سکتا ہے اور سب کچھ دیکھتا اور سمجھتا ہے، لیکن اس کی آواز کو زندہ نہیں سن سکتے، صرف اس وجہ سے کہ اگر اس کی آواز کو زندہ سن لیں تو ڈر جائیں اور میت کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس میں ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اس مردہ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی سے میری منزل تک پہنچاؤ، جلدی آگے بڑھو، اور اگر بد ہوتا ہے خدا نخواستہ تو کہتا ہے ہائے خرابی، اس کی کہاں لیے جاتے ہو، ہائے خرابی، اس کے لیے کہاں لیے جاتے ہو۔ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر انسان کو وہ سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ دوستو، ان احادیث مبارکہ سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ میت کی قوت سماعت زندہ سے زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس لیے فرمایا کہ زندہ جو ہیں اتنی سماعت نہیں رکھتے جتنی مردہ سماعت رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز کی ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ نیز میت اپنے پکارنے والے کو جانتا اور سنتا ہے اور اس کے کلام و سلام کا جواب دیتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے اس بات کی ہمیں خاص طور پر تصدیق ہو جاتی ہے کہ میت ہماری آوازوں کو سنتا ہے اور ہر بات سمجھتا اور جانتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز کو، اس کی بات کو سننے سے قاصر ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام پاک کی ان آیات میں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اور مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اس بات کی نفی ہے کہ مردہ لوگ سنتے ہیں۔ تو لیجئے سنیے، ان آیات کا مردہ یعنی میت کے سننے سے تعلق نہیں، بلکہ یہ آیات ان کفار کے لیے نازل ہوئیں جو ہدایت و نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح مردہ حرکت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اسی طرح ان کے دل، آنکھیں اور کان مردہ ہو چکنے کے باعث سننے اور دیکھنے اور جاننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے اور نہ کرنے کی طرف حرکت میں نہیں آتے۔ پھر کفار مکہ کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی گونگے تھے یا بہرے تھے یا اندھے تھے، بلکہ ان کی عدم توجہی کو اس بات پر محمول کیا گیا کہ وہ مانند گونگوں کے نہ کوئی جواب رکھتے ہیں، نہ مانند بہروں کی بات کو سن کر سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اچھائی برائی کو دیکھنے اور پرکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ ان کی ہٹ درمی کی ہے۔ پھر کفار کے لیے یہ الفاظ بھی کلام پاک میں آئے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔
ان کے دل سمجھتے نہیں اور انہیں ایسے کان دیے گئے ہیں جو سنتے نہیں، اور ان کی آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ جو کافروں کے لیے قرآن کریم میں حکم صادر ہوا ہے، آج کا مسلمان پر ہی اس کو چشمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن حق اور سچ ہے، فرماتا ہے اسی کو کچھ پڑھنے والے ہدایت پائیں گے اور اسی کو پڑھنے والے گمراہ ہوں گے۔ تو جو گمراہ ہیں وہ مسلمان ہی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں، چشمہ کرتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ قرآن سے نفی جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ تو جو سارے محترم، قرآن کریم میں یہ نفی کافروں کے لیے ہے۔ وہ کتنے بد قسمت اور بد نصیب مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اپنے ہی مسلمانوں بھائیوں پر وہ باتیں جو کفر کے لیے، کافروں کے لیے قرآن کریم میں نازل ہوئیں، وہی باتیں مسلمانوں کے لیے ادا کیے جا رہی ہیں۔ تو پھر وہ بدبخت جو ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بھی بدبخت ہیں، جو ان کے پیچھے لگتے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں، کہ جو بات قرآن کریم میں کافروں کے لیے ہے، جس طرح غیر اللہ کے لیے جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں وہ کافروں کے لیے ہوئی ہیں، بت پرستوں کے لیے ہوئی ہیں، وہ ہمارے اسلام میں داخل ہو کر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور نبی کا کلمہ پڑھ کر بہروپ دھارنے والے، میں یہ کہتا ہوں وہ بہروپیے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو دوسری طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کافروں کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چشمہ کی جا رہی ہیں، اور جو مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں اور کتنے نامراد ہیں کہ اپنے ہی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو ماننے سے انکار کرتے جا رہے ہیں۔ جو باتیں کفر کے لیے ہیں وہ اپنے اوپر چشمہ کر رہے ہیں، جو اپنے لیے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے دوستان محترم، فرمایا حالانکہ وہ دیکھ بھی سکتے تھے، سمجھ بھی سکتے تھے، اور ان کے اعضاء کو ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے مفلوج قرار دیا گیا۔ ظاہری طور پر وہ سب کچھ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کی بات کو سمجھنے سے انکار کیا، اطاعت رسول، اطاعت خدا پر جب انہوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کی آنکھوں پر، ان کی زبان پر، ان کے کانوں پر مہر ثبت ہو چکی ہے۔ دیکھتے تو ہیں لیکن حق بات ان کو نظر نہیں آتی، سنتے تو ہیں لیکن حق بات سننے کو تیار نہیں، اس لیے فرمایا ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو مفلوج قرار دیا گیا۔ اسی طرح ان کفار کو مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مذکورہ آیات میں بھی انک لا تسمع الموتى یہی مراد لی گئی ہے کہ وہ مردوں کی طرح آپ کی بات کو سن کر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس میں سماع مطلق کی نفی نہیں بلکہ سماع قبول و انتقاء کی نفی ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے تو میری نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی کہے کہ تو میری نہیں سنتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کانوں پر تک آواز نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھ میں سننے کی طاقت تو ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے انسان کے لیے، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے مطلب میں فرماتے ہیں کہ آپ نہیں سنواتے بلکہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے۔ ابن قیم نے ان آیات کا جواب اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے۔ تو دوستان محترم ذرا غور کیجئے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ سماع موتا کے لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار ارشاد فرمایا، بار بار حدیث مبارکہ میں آیا، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے قبروں میں جانے والے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی آگے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں جنت اور دوزخ کا انکار کفر ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے مثال کے طور پر کہ انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، آگے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جنت دوزخ کیسی؟ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اگر جنت کا انکار ہے تب بھی کفر ہے، دوزخ کا انکار ہے تب بھی کفر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ بھی مرتا نہیں، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ کیوں؟ اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب مرنے کے بعد سارے معاملات ختم ہو گئے، تو پھر جناب وہ کافر کو سزا کیسے ملے گی؟ مومن کو جنت جزا کیسے ملے گی؟ جنت دوزخ کا معاملہ تو پھر ختم ہو گیا۔ اگر یہ تصور کیا جائے کہ مرنے کے بعد سارے معاملے ختم ہو گئے، یہ تو عقیدہ کافروں کا تھا۔ اسی بات کو تو ابو جہل نہیں مانتا تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا تھا مرنے کے بعد معاملے ختم، مٹی میں مل جاتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے۔ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ ہے۔ جو آج کے مسلمانوں کو جو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سنتے نہیں۔ ختم ہو گئی کہانی۔ اگر کہانی ختم ہو گئی تو پھر جنت و دوزخ سزا و جزا کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ تو اگر جنت کا انکار ہے تو پھر بھی کفر ہے، جہنم کا انکار ہے پھر بھی کفر ہے۔ دوستان محترم، اس لیے تو پھر پتہ چلا کہ کافر بھی اپنی قبر میں مرتا نہیں ہے، اس کو زندہ رکھا جاتا ہے سزا دینے کے لیے۔ تو پھر مومن ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ نے فرمایا اچھے عمل کرنے والی عورت ہو یا مرد، شرط یہ ہے وہو مؤمن، وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھے عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے وہ مومن ہو۔ جب وہ مومن ہوگا، اچھے عمل کرتا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم قبر والی زندگی دنیا کی زندگی سے اچھی عطا فرمائیں۔ یعنی یہاں جو زندگی گزاری جا رہی ہے یہ عارضی ہے، قبر کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا اچھے عمل کرنے والا مومن، عورت ہو یا مرد ہو، اس کی زندگی ہم قبر میں اچھی بنا دیتے ہیں، اس کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ جو قبروں والے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم
اور آقا علیہ صلاۃ وسلام کے فرمان کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔